بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قربانی میں سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وہ جانور ذبح کرتے ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ عرض کی، یا رسول اللہ اون کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا اون کے بدلے نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کی اس قدر فضیلت ہے، مگر جانور کی قربانی کے وقت چند امور ایسے ہیں جن کی طرف عموماً ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ نتیجتاً ہم وہ عمل کرتے تو ہیں لیکن اس عمل کے اصل نفع اور تاثیر کو ہم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم قربانی پیش کر کے اپنے ذمہ ایک واجب کی ادائیگی تو کر دیتے ہیں جس سے ہمارے نامہ اعمال میں ترک واجب کا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو صرف کسی ایک دن میں لاکھوں جانوروں کی قربانی پسند ہے کہ ان کا خون بہایا جائے؟ اس عمل میں وہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا محبوب جانا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کام کوئی نہیں، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ گویا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان کی طرف سے کی گئی قربانی سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں، اور یہ عمل انتہائی مقبول ہے۔ عمل قربانی کے پیچھے کار فرما جس پوشیدہ مقصد نے ہماری اصلاح کرنی تھی ہم اس تک نہ پہنچے، بلکہ صرف ظاہر ہی پر توجہ مرکوز رکھی۔ جانور ہی کی قربانی میں کیا خاص بات ہے کہ اسی عمل کو ہی کیا جائے گا تو قابل قبول ہے، اس کی جگہ اتنی مالیت کی خیرات بھی تو کی جا سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بات اگر خیرات کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایک دن میں اتنے جانور ذبح نہ کرواتا، بلکہ اس کا ماڈل تبدیل فرما دیتا۔ لہٰذا یہ بات فقط خیرات کی نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی اور راز پوشیدہ ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ درج ذیل روایت سے وہ پوشیدہ راز عیاں ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ چھری لاؤ، پھر فرمایا ایک پتھر پر تیز کرو، میں نے تیز کر دی۔ آپ نے مینڈے کو پہلو کے بل لٹایا اور ذبح کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں دو امور قابل توجہ ہیں: اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم نہ اپنے جانور کو خود ذبح کرتے ہیں اور نہ اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی اس عمل قربانی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ہم قربانی کو بس ایک خرچ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی سال کا ایک خرچ ہے جو ہم نے کر دیا ہے اور حصہ ڈال دیا ہے۔ ہم اسے ایک جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، حصہ ڈال دیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ ہم اس عمل قربانی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس میں سے کھانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ دراصل ہم نے اللہ کی مرضی اور منشا سمجھی ہی نہیں کہ وہ ہم سے یہ قربانی کیوں کرواتا ہے، اس پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام دو جانوروں کی قربانی دیتے اور دونوں کو اپنے دستے مبارک سے خود ذبح فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی فرما سکتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ میں اپنے جانور خود ذبح کروں۔ اس لیے نہیں کہ اپنا کام ہے تو خود انجام دیا جائے، نہیں، بلکہ اس میں ایک راز ہے۔ اس راز کی تلاش میں قرآن مجید سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے واقعہ کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو قربانی کے لیے لے گئے اور ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک مینڈا اتارا اور اس کی گردن پر چھری چل گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، اور یوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانور کی قربانی کا حکم دے دیتا، بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟
اس کے اندر پنہا پیغام یہ ہے کہ ہم جانور کی جو قربانی پیش کر رہے ہیں یہ محض جانور کی قربانی نہیں بلکہ یہ تو جان کی قربانی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اپنی جان کی بجائے ان کے بیٹے کی جان کیوں مانگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان مانگی تو انہوں نے عمادگی سے کہا کہ مولا میں تو تیری راہ میں قربان ہی ہوں مگر یہ میرا بیٹا بھی قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بس یہی امتحان لینا مقصود تھا، جان لینا مقصود نہیں، اس لیے مینڈا قربان کروا دیا۔ بس قربانی کی یہی حقیقت ہے اور اس میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ ہم جب اپنے جانور کو قربان کرنے لگیں تو یہ واقعہ یاد کریں کہ اللہ کی مانگ تو ہماری جان ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر جان قربان کرتے ہیں یا نہیں، اس سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنی خواہشات، اپنی زندگی کا آرام و سکون اور مال قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اپنا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ نیت اور خیال رہے کہ میرے مولا قربان تو تجھ پر اپنی جان کرتے ہیں مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ گویا بات دراصل دل کے حال کی ہے کہ چھری جانور کی گردن پہ چل رہی ہو اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلوار سے کٹ رہا ہو تو پھر اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ خوش دلی اور اخلاص سے جانور قربان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں رہے کہ اتنے ہزار کا جانور آیا میں نے قربان کر دیا، کیا فرق پڑا؟ دراصل بات جانور کی نہیں ہے بلکہ بات دل کے حال کی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال پر نگاہ ڈالتا ہے کہ جانور کی قربانی دیتے ہوئے کیا وہ جانور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں، کیا اپنی زندگی کی خواہشات کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے یا نہیں، کیا اپنی زندگی کی برائیوں، گناہوں، نافرمانیوں کو قربان کرنے پر آمادہ ہے، کیا اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ حال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ کیا میرا بندہ اسی حال میں قربانی کر رہا ہے جس حال میں میرا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہا تھا، کیا یہ بھی اپنے آپ کو اس قربان گاہ پر محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قربانی کے اس عمل کے پیچھے یہی راز کار فرما ہے۔ محترم ناظرین، دل کے حال کو یوں بنا لیں کہ اللہ کے حضور جب آپ اپنی قربانی پیش کرنے لگیں تو یوں محسوس کریں کہ قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانا دراصل ہماری اپنی خواہشات کی گردن پر اس کی محبت اور رضا کی چھری چلنا ہے۔ اس کے حضور دل کا ہر حال پکار کر کہہ رہا ہو کہ میرے مولا جس طرح یہ جانور لیٹا ہے ہم بھی تیرے حضور اسی طرح عاجز اور بے بس ہیں، جو تو چاہے ہمارے ساتھ کر، ہم تیری ہر عطا پر راضی ہیں، جو کچھ تو ہمیں دے یا ہم سے واپس لے لے ہم ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں۔ پھر اسی اخلاص اور رضا کو دیکھ کر وہ اپنی بارگاہ سے اس بندے پر خاصی عنایت فرماتا ہے۔ علماء اور عرفاء لکھتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے، جیسا کہ تمام عبادات ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی ایسا عمل ہے جس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قربان جائیں ایسے مالک و آقا علیہ السلام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک جانور اپنی طرف سے واجب کی ادائیگی کے لیے ذبح کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے۔ تصور کیجئے کیا کوئی ایسا مالک بھی ہوگا جو اپنے غلاموں کو اتنا یاد رکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت دعا فرماتے، الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الہی یہ میری طرف سے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی امت کا کوئی ایسا شخص بھی تو ہوگا جو قربانی نہ دے پائے گا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنی قربانی میں شامل فرماتے تاکہ میرا کوئی غلام اس نیکی سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔